ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور مت تم سب کہو، لمن اس کو جو القا ڈالے یا کہے، الیکم تمہاری طرف، السلام سلام، لستا کہ نہیں ہے تو، مومنن مومن، تب تغونا تم سب چاہتے ہو، عرض الدنیا ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، مغانم و غنیمتیں، قصیرتاً بہت زیادہ، کذالی کا اسی طرح، کنتم تم تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا تو تم سب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما اس پر جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیرن خوب خبردار، لا یستوی نہیں برابر، القاعدون سب بیٹھ رہنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ عظیماً عظیم، لوگ عظمت اور تعظیم کے لیے اردو میں بولتے ہیں۔ آمنو آمنو ایمان مومن، اور امن کے لیے سبیل سبیل فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے۔ فتبینوا بیان دلیل، بین اور مبینہ طور پر، تقولو قول اقوال اور مقولہ، القا القا ڈالنا، السلام و سلام اور سلامتی، الحیاتی حیات و ممات اور احیاء دین، وعندہ عند الطلب عند اللہ ماجور، مغانمہ غنیمت اور مال غنیمت، قصیرتاً کثیر تعداد اور کثرت اور اکثر، فمنا منت و سماجت، منت شناس ممنون ہونا، تعملون عمل عامل معمول اور تعمیل، خبیراً خبر اخبار مخبر اور خبرنامہ، یستوی مستوی اور استوا، القاعدون قاعدہ مقعدہ بیٹھنے کی جگہ، عربک کے ورڈ سے ہمارے پاس، وعدہ اور تیار کر رکھا ہے، ضرب تم سفر پر نکلو، تب تغون عرضا تم چاہتے ہو، عرضا ساز و سامان، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے سارے ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو۔ کس بات کی تحقیق؟ کہ مت کہو اس کو جو ڈالے تمہاری طرف، تمہیں کہے سلام کہ نہیں ہے تو مومن، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، اور اللہ کے ہاں تو بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے، کافروں سے ایمان چھپاتے، تو احسان کیا اللہ نے تم پر، تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سفر پر نکلو اور راستے میں تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو تمہیں سلام کرے، تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ جس نے تمہیں سلام کیا ہے وہ مسلمان ہے، اور مت کہو اس کو جو ڈالے تمہارے طرف تمہیں سلام کہ نہیں ہے مومن، یعنی بغیر تحقیق کے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک ریوڑ چلانے والا شخص تھا، اس نے صحابہ کرام کو سلام کیا، تو صحابہ کرام نے پھر بھی اس کو مار دیا اور اس کی بکریاں پیش خدمت کر دی انہوں نے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم نے کیا اس کے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا؟ اس نے تمہیں سلام کیا ہے، تم اس کی تحقیق تو کر لو کہ کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور آیت کے اگلے، اور یہی بات ہمیں عام مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تھا کہ اس نے ہم سے ڈر کے سلام کیا تھا۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ اس نے ہم سے ڈر کے سلام کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا تھا، تم اس کے دل کے حال کو جانتے ہو کہ اس نے ڈر کے سلام کیا تھا یا ویسے کیا تھا؟ اور آیت کا اگلا حصہ ہے کہ تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، یعنی تمہارے حصے میں کیا آیا اس کو مار کے؟ چند بکریاں، دنیاوی سامان، حالانکہ اللہ کے ہاں تو بہت سی غنیمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مسلمان امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتیں رکھی ہیں، اس میں جہاد کے سامان میں، جہاد کے میدان میں۔ تو اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے کافروں سے ایمان چھپاتے،
یعنی پہلے تم پر بھی تو یہ حالات تھے کہ جب تم کافروں ایمان لے آئے تھے اور کافروں سے تمہیں اپنی جان کا ڈر تھا، خوف تھا، تو تم ان سے ایمان کو چھپاتے تھے اپنے کو. تو اس میں اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ اسی طرح مار دے کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور یہ بھی کہہ دے کہ مومن نہیں ہو، تو ظاہر ہے تمہیں تکلیف ہوگی. اسی طرح سے دوسروں کے معاملے میں بھی ایسی تحقیق کر لیا کرو. تو احسان کیا اللہ نے تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کے بعد تم پر احسان کیا، اور تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تم جو کرو، جس طرح کرو اور جیسے بھی کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اس کے علم کی وسعت میں ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. نہیں ہے برابر بیٹھنے والے. یہاں پہ اس آیت میں اگلی بات کا ذکر شروع ہو گیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کس چیز کن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہیں ہے برابر بیٹھ کر رہنے والے. یہ کون لوگ ہیں جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ پہلے میننگز کو دیکھیں گے، ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے.